السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہر انسان دکھوں غموں سے بھرا ہوا ہے، دکھ غم پریشانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انسان اپنے رزق روٹی کے لیے بہت پریشان ہے۔ ان سب کا سلوشن جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ حل نکلے گا اور آپ کی تنگیاں غم پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیا آپ پڑھیں گے جس سے آپ کے سارے مسائل حل ہو سکیں گے؟ تو ان سب کا ایک ہی حل ہے اور وہ استغفار ہے۔ سبحان اللہ، یقین جانیں استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر سا اس کا بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ سے تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی کرتے تھے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں اس لیے استغفار کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں؟ مرد حضرات کہتے ہیں کہ کاروبار لین دین میں پیچیدگیاں بہت زیادہ آتی ہیں اور ہم استغفار اس لیے نہیں کر پاتے۔ اور عورتوں کا کیا کہنا ہوتا ہے کہ سارا دن ٹائم نہیں لگتا، گھر کے کام بچوں کے کام، تو یہ کیسے تو ممکن ہے کہ ہم یہ کریں، تو ہمارا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم الگ سے کوئی لمبی ساری تسبیح کریں، الگ سے بیٹھیں اور لمبی ساری تسبیح کریں، بلکہ ہم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ استغفار کے بعد ہم اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں استغفار ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں جو دل و زبان سے استغفار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر۔ جیسا کہ ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے تقریر میں جانا تھا۔ اب ان کی جو فلائٹ تھی نا، وہ کسی خرابی کی وجہ سے کسی دوسرے شہر میں اتر گئی اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ تو انہیں تو وہاں اعزاز ملنا تھا، ان کے لیے ہی تو تقریر منعقد کی گئی تھی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو سارے ڈاکٹر بلائے گئے ہیں، مجھے جو ہے وہ میڈل بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو کوئی حل نہیں ہے، صرف ایک حل ہے کہ گاڑی کروا لیں اور چلے جائیں، گاڑی کے ذریعے چلے جائیں، جہاز کو تو اب دیر ہے۔ انہوں نے گاڑی کروائی، وہاں سے چلے گئے۔ تو کیا ہوا، اللہ کا کرنا کیا تھا کہ راستے میں طوفان آ گیا، بہت زیادہ گاڑی یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ طوفان آ گیا، تو گاڑی وہاں رک گئی۔ ایک گھر نظر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بوڑھی عورت جو بہت زیادہ نیک اور مہربان عورت تھی، انہوں نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ وہ گئے، وہاں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا اور بوڑھی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ جو بوڑھی عورت تھی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ماں جی یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ جو لیٹا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ کون ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے، یتیم ہو گیا ہے۔ اس کو سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلہ بتائیں، میں بھی تو ڈاکٹر ہوں۔ کہتی ہیں نہیں، صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے جو سعودی عرب میں ہے اور اس کا نام احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر احمد جو تھے وہی تھے۔ ڈاکٹر احمد رونے لگے، زاروں کے تار انہوں نے رونا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کون سی ایسی دعا کر رہی تھی جب ہم آئے ہیں اور جب ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں استغفار کر رہی تھی۔ دیکھیں استغفار کی برکتیں، استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر نے جانا کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکتوں سے وہ
جو ہے اسے لے کر اس عورت کے پاس آ گئے، بوڑھی عورت کے پاس، اور اس بچے کا اس نے علاج کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ راستہ بنایا کہ ان کی فلائٹ خراب ہو گئی اور کسی وجہ سے وہ فلائٹ جو ہے وہ شہر میں اتر آئی۔ پھر دیکھیں اللہ کی کرنی کہ وہ وہاں پہ جو تھی گاڑی رک گئی اور طوفان بہت زیادہ آ گیا کہ ان کے گھر کے سامنے جو تھی وہ گاڑی رک گئی، اب وہ ادھر ہی چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی استغفار کرنے سے برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرتے ہیں، اپنے بندوں پر رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرتی ہیں۔ اس میں نہ تو کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی اس طرح کی چیز لگتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ زبان تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوئی ہے، تو زبان سے استغفار کرنی ہے، اور وہ بھی دل اور زبان سے استغفار کرنی ہے، اور نہ اس پہ کوئی پیسہ ہونا ہے، نہ اس کا کوئی بل آنا ہے، نہ اس کا کچھ ہونا ہے۔ تو آج کل جو قحط سالی پڑی ہوئی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو حالات ملکی حالات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہیں وہ استغفار کریں۔ ہر چیز مہنگی ہے، ہر چیز جو ہے وہ مل نہیں رہی، تو سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جو سیلاب کی ضد میں آ گئے ہیں وہ الگ سے پریشان ہیں، اور جو سیلاب کی ضد میں نہیں آئے وہ الگ سے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں، غموں، تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دور کر دیں گے۔ استغفار کرنے سے، استغفار کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، ہمیں رزق کی فراوانی ملے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کس کس طرح سے حل ہوگے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ استغفار کریں، ہم بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات جو ہیں وہ دور کریں گے۔